बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर व आफियत होंगे। इससे कबल कि आज का लेक्चर शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद सीखने और देगर मुस्तनद दिलचस्प और मालूमाती इस्लामी वीडियोज़ के लिए कुरान हदीस टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और कुरान हदीस टीवी की तमाम वीडियोज़ को नेकी और सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह करीम आपको इस नेकी का अजर अता फरमाएगा। आज के लेक्चर में हम सूरतुल बकरा की आयात मुबारक 183 से 184 तक का नाजरा अल्फाज मानी, उर्दू और इंग्लिश दोनों तराजिम और तफसीर सीखेंगे। आइए नाजरा से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش معنی جانتے ہیں۔ کوتبہ لکھا گیا، پریسکرائبڈ، سیام روزے، فاسٹنگ، قبلکم تم سے پہلے، بیفور یو، معدودات گنے چنے، فکسڈ اور کاؤنٹڈ، عدتن مقررہ مدت، فکسڈ نمبر آف ڈیز، اخر دوسرے، ادر، یطیقون وہ طاقت رکھتے ہیں، دے کین افورڈ، تطوع اس نے خوشی سے کی، ڈد ود اون فری ول، تصومو تم روزہ رکھو، یو کیپ فاسٹ، تعلمون تم جانتے ہو، یو نو۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو اور انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ O you who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may become pious۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، a certain number of days, but whoever among you is sick or on a journey, then he shall fast a like number of other days۔ اور جو لوگ اسے مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، and those who are not able to do it may effect a redemption by feeding a poor man۔ اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ So whoever does good with his own free will, it is better for him۔ اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، and that you fast, it is better for you if you know۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کی تفسیر جانتے ہیں۔ سیام جمع ہے، اس کا واحد ہے صوم، جس کا لغوی معنی ہے اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم سے مراد یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔
پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد آناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے، جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے، 54 مائلز۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج کے 1 گھنٹہ میں ہی طے کر لیں، آپ کو افطار کی یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر کے باعث جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینی ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہ رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حکم دیا تھا کہ آج جنگ کا دن ہے، روزہ افطار کرو یعنی روزہ نہ رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں علماء تفسیر کا یعنی دوسری آیت مبارکہ میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور حکم عام دیا گیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ لیکن بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یطیقون کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کر دیں، مثلا بوڑھا، دائم المریض یعنی دائمی مریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک فی امان اللہ۔